بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ترجمہ کنز العرفان، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ قلبی اور صدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سَنُعَذِّبَنَّهُمْ مَرَّتَيْن، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک بار دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔ اس بارے میں حدیث بکثرت، جن میں سے 5 یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ نمبر 3، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اسی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کو ریتنے لگے، اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نمبر 4، حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو تجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھی۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔
اے اللہ میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب نار سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔